بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ 10 محرم الحرام کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک نہایت دردناک، غمگین اور عبرت انگیز واقعہ ہے۔ یہ دن کربلا کی سرزمین پر امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں کی بے مثال قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ یہ واقعہ 61 ہجری کو پیش آیا جب امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کرتے ہوئے دین اسلام کی اصل روح کو بچانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ امام حسین حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بیٹے، نواسۂ رسول اور جنت کے جوانوں کے سردار تھے۔ آپ نے حق اور باطل کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچ دی، جس کے نتیجے میں آپ کو اپنے خاندان اور ساتھیوں سمیت بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ کربلا کا واقعہ 2 محرم سے شروع ہوتا ہے، جب امام حسین اور ان کے قافلے نے کربلا کے میدان میں قیام کیا، لیکن ہم یہاں صرف 10 محرم یعنی یوم عاشور کے دن پیش آنے والے واقعات کو بیان کریں گے، تاکہ مکمل طور پر اس دن کی عظمت، قربانی، ظلم، صبر، وفا اور اسلام کی بقا کی حقیقت کو سمجھا جا سکے۔ 10 محرم کی صبح کا منظر انتہائی پرآشوب تھا۔ اس دن کے آغاز سے ہی امام حسین کو معلوم تھا کہ آج وہ اور ان کے ساتھی شہید ہو جائیں گے۔ اس صبح امام نے اپنے ساتھیوں کو نماز فجر پڑھائی اور اللہ کے حضور دعا کی کہ ان کے مقصد کو قبول فرمائے۔ اس کے بعد امام حسین نے اپنی بہن حضرت زینب، بیٹی سکینہ اور دیگر خواتین سے وداع کیا۔ امام کی آواز، ان کا چہرہ، ان کے الفاظ سب گواہی دے رہے تھے کہ وہ راہ حق میں قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ عاشور کے دن جنگ کا آغاز دشمن کی طرف سے ہوا۔ امام حسین نے آخری لمحے تک صلح کی کوشش کی، مگر یزیدی لشکر نے انکار کر دیا۔ سب سے پہلے امام حسین کے جانثار ساتھی ایک ایک کر کے میدان میں اترے۔ ہر ایک نے شجاعت، دلیری اور وفاداری کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ حضرت علی اکبر، جو امام حسین کے بیٹے تھے، سب سے پہلے اہل بیت میں سے میدان میں گئے۔ ان کی آواز، شجاعت اور کردار بالکل نانا محمد کے مشابہ تھا۔ علی اکبر نے بے شمار دشمنوں کو واصل جہنم کیا، مگر آخرکار وہ شہید ہو گئے۔ ان کی شجاعت پر امام حسین کی حالت دیدنی تھی۔ انہوں نے لاش کو اٹھایا اور کہا کہ اے میرے جوان بیٹے، تیرے بعد اب جینا دشوار ہے۔ حضرت قاسم، جو امام حسن کے بیٹے تھے، انہوں نے بھی میدان میں جانے کی اجازت مانگی۔ امام حسین نے پہلے انکار کیا، مگر جب قاسم نے اپنی ماں کا خط دکھایا، امام نے اجازت دے دی۔ حضرت قاسم نے نہایت بہادری سے جنگ کی اور شہید ہو گئے۔ ایک ایک کر کے سب ساتھی، بھتیجے، بھانجے، بھائی، بیٹے سب شہید ہوتے گئے۔ حضرت عباس، جنہیں علمدار کربلا کہا جاتا ہے، امام حسین کے وفادار بھائی تھے۔ وہ سب سے آخر میں میدان میں اترے۔ ان کا مشن پانی لانا تھا، کیونکہ خیموں میں بچوں کی پیاس شدت اختیار کر چکی تھی۔ حضرت عباس نے نہر فرات تک رسائی حاصل کی، مشکیزہ بھر، مگر پانی پیا نہیں۔ واپسی پر ان کے دونوں بازو کٹ گئے، سر پر گرز مارا گیا اور وہ زمین پر گر گئے۔ امام حسین دوڑ کر ان کے پاس پہنچے۔ حضرت عباس نے عرض کیا کہ اب میں آپ کے ساتھ واپس خیمے نہیں جا سکتا، میرا سلام میری بھتیجیوں کو پہنچا دینا۔ اب میدان جنگ میں صرف امام حسین باقی رہ گئے تھے۔ انہوں نے سب شہداء کو دیکھا، اپنے خیموں میں واپس آئے، سب سے الوداعی ملاقات کی، اپنی بیٹی زینب، بیٹی سکینہ اور دیگر خواتین سے کہا کہ اب صبر کرنا۔ امام حسین نے اپنے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کو گود میں لیا، خیمے سے باہر آئے اور یزیدی لشکر سے کہا کہ اگر مجھے مارنا ہے تو مار لو، اس معصوم کو تو پانی دے دو۔ مگر جواب میں حرملہ نامی ملعون نے تیر چلایا، جو علی اصغر کے گلے میں پیوست ہو گیا۔ امام حسین نے اس ننھے شہید کو آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا، پروردگار، یہ قربانی قبول فرما۔ پھر امام حسین نے میدان کا رخ کیا۔ انہوں نے دشمن کے ہزاروں سپاہیوں کا سامنا کیا، بے مثال بہادری دکھائی، مگر آخرکار دشمن نے چاروں طرف سے حملہ کیا۔ امام کے جسم پر بے شمار زخم آئے۔ ان کا گھوڑا ذوالجناح خالی خیمے کی طرف آیا تو اہل حرم کو یقین ہو گیا کہ امام حسین بھی شہید ہو چکے ہیں۔ امام حسین کو شہید کرنے کے بعد شمر لانتی نے
ان کے جسم مبارک پر بیٹھ کر سر کو تن سے جدا کیا۔ اس کے بعد دشمن لشکر نے خیموں پر حملہ کر دیا، خواتین کو بے پردہ کیا، آگ لگائی، قیدی بنا کر کوفہ و شام کی طرف روانہ کیا۔ حضرت زینب اور حضرت امام زین العابدین نے اسیری کے دوران حق کا علم بلند رکھا۔ حضرت زینب نے دربار یزید میں خطبے دیے، حقائق بیان کیے اور کربلا کے مقصد کو دنیا کے سامنے واضح کیا۔ یہ 10 محرم کا وہ دردناک واقعہ ہے جس نے تاریخ اسلام میں ایک سنہری اور خون سے لکھی گئی داستان چھوڑ دی۔ امام حسین اور ان کے جانثاروں کی قربانی قیامت تک اسلام کی بقا کی ضمانت بنی۔ عاشور ہمیں صبر، استقامت، وفا، قربانی اور باطل کے خلاف کھڑے ہونے کا سبق دیتا ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سچائی کے راستے پر چلنے کے لیے جان دینا پڑے تو بھی ہچکچانا نہیں چاہیے۔ یہ واقعہ بیان کرنا الفاظ کا امتحان ہے اور سمجھنا دل کا، کیونکہ کربلا صرف تاریخ کا ایک باب نہیں بلکہ زندہ حقیقت ہے جو آج بھی انسانیت کو جھنجھوڑتی ہے، جگاتی ہے اور بتاتی ہے کہ حق کے لیے حسین جیسا کردار اپنانا پڑتا ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ دوستو۔